ذرا رکیے، اگر آپ پیسہ کماتے ہیں لیکن پیسہ ٹھہرتا نہیں تو ممکن ہے قرآن کا ایک حکم آپ کی زندگی سے نکل چکا ہے۔ آج وہی حکم بتانے والا ہوں، ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں رزق میں برکت، حلال کمائی اور سکون آئے تو پہلے میرے الحسن اسلامک آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اور ہاں، آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ میں آپ کو وہ راز بتانے والا ہوں جو زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ وہ کیا ہے آپ بھی جان لیجئے۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے، قوت والا، مضبوط ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ نوکری، کاروبار اور لوگ صرف ذریعہ ہیں، رزق دینے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اب آتے ہیں کہ برکت کیوں ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی سورۃ الاعراف میں فرماتا ہے، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ یعنی کہ برکت کا تعلق تقوی سے ہے، صرف محنت سے نہیں۔ سب سے بڑا قرآنی عمل استغفار، یعنی اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی فرماتا ہے، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مال کے ذریعے مدد دے گا۔ قرآن خود اعلان کر رہا ہے کہ استغفار مال اور برکت ہے۔ اب آتے ہیں اصلی قرآنی وظیفہ کی طرف۔ وظیفے کا طریقہ کیا ہے جان لیجئے۔ باوضو ہو کر قبلہ کی رخ بیٹھ جائیں، درود شریف 3 مرتبہ پڑھیں۔ درود شریف 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد استغفر اللہ 100 مرتبہ اس کی تسبیح کریں۔ پھر یہ آیت مبارکہ 11 مرتبہ پڑھیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ پھر یہ دعا 1 مرتبہ پڑھیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ آخر میں پھر درود پاک 3 مرتبہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ کم از کم 40 دن آپ نے لگاتار کرنا ہے۔ وقت فجر یا عشاء کے بعد، یعنی فجر کے بعد یا عشاء کے بعد۔ رزق بڑھانے کا یقینی عمل۔ احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کا رزق بڑھایا جائے اور عمر میں برکت دی جائے، وہ صلہ رحمی کرے۔ رشتوں کو جوڑنا رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حرام مال برکت ختم کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جسم حرام سے پلا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے، امیر بننا مقصد نہیں، حلال اور بابرکت امیر بننا مقصد ہے۔ یہ آخری نصیحت، پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کمائی کم ہو لیکن سکون زیادہ ہو تو استغفار، تقوی اور حلال زندگی کو اپنائیں۔ اللہ ایسی برکت عطا فرماتا ہے جہاں حساب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا۔
اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ لیٹسٹ ویڈیو ہماری بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔